آج ہم بلوچستان کے ایک تشویشناک واقعے پر بات کر رہے ہیں۔ جولائی 2025 میں ژوب کے قریب مسافر بس پر جو حملہ ہوا، ہمارے پاس خالد مسعود کا ایک تجزیاتی مضمون ہے۔ اس حوالے سے تو کوشش کریں گے کہ اس کی گہرائی میں جائیں۔ جی مقصد صرف یہ نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا عوامل ہیں، اور خاص طور پر یہ جو بیرونی ہاتھ کے الزامات ہیں جی ان میں کتنی سچائی ہے۔ مضمون اس پر کیا کہتا ہے؟ بالکل، یہ بلوچستان کی جو پیچیدہ صورتحال ہے اسی کا ایک حصہ لگتا ہے۔ یہ مضمون ہمیں مدد دے گا سمجھنے میں۔ اچھا، تو مضمون کے مطابق ہوا کیا تھا؟ بالکل، تفصیلات کیا ہیں؟ مضمون کہتا ہے کہ 10 اور 11 جولائی کی رات تھی 2025 کی N70 ہائی وے ژوب کے قریب۔ وہاں کچھ مسلح لوگوں نے 2 بسیں روکیں جو لاہور جا رہی تھیں۔ پھر مسافروں کے شناختی کارڈ چیک کیے گئے اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے 9 افراد کو 9 لوگوں کو 9 افراد کو وہ الگ کر کے قریبی پہاڑی علاقے میں لے گئے اور وہاں انہیں قتل کر دیا۔ اللہ، یہ شناختی کارڈ دیکھ کر الگ کرنا، یہ تو بہت ہی خوفناک طریقہ ہے۔ جی، یہ پہلے بھی ہوا ہے، نسلی بنیادوں پر شناخت کر کے نشانہ بنانا۔ تو شبہ کس پر جا رہا ہے؟ مضمون کچھ کہتا ہے کسی نے ذمہ داری قبول کی؟ دیکھیں، فوری طور پر تو کسی نے ذمہ داری نہیں لی، لیکن جو طریقہ واردات ہے اور ماضی کے واقعات ہیں اس کی بنیاد پر شبہ بلوچ لبریشن آرمی یعنی BLA اور اس سے جڑی ایک اور تنظیم BLF پر کیا جا رہا ہے۔ BLA اور BLF یہ تو کافی عرصے سے سرگرم ہے۔ جی بالکل، مضمون بھی یہی کہتا ہے کہ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں۔ یہ تنظیمیں پہلے بھی غیر بلوچوں کو، خاص کر پنجابی آباد کاروں یا مسافروں کو نشانہ بناتی رہی ہیں۔ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ چاہتے کیا ہیں؟ بنیادی طور پر تو وہ بلوچستان کی علیحدگی کا مطالبہ کرتے ہیں، صوبے کے وسائل پر مکمل کنٹرول چاہتے ہیں، اور جسے وہ سیاسی اور معاشی استحصال سمجھتے ہیں اس کا خاتمہ۔ اور CPEC وغیرہ؟ جی، CPEC جیسے منصوبوں کو بھی وہ بیرونی قبضے کی علامت سمجھتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ مضمون میں پچھلے سال کے واقعات کا بھی ذکر ہے، نوشکی میں اپریل 2024، پھر موسیٰ خیل میں اگست 2024، اسی طرز کے حملے۔ صحیح۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بیرونی مداخلت والے پہلو پر۔ بھارت پر الزامات تو کافی پرانے ہیں۔ جی، یہ مضمون کا اہم نقطہ ہے۔ پاکستان تواتر سے یہ کہتا رہا ہے کہ بھارت بلوچستان میں شورش کو ہوا دے رہا ہے۔ وہ کلبھوشن یادو والا معاملہ بھی تو تھا۔ بالکل، 2016 میں گرفتاری ہوئی اور پاکستان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا تھا BLA کی مدد کا۔ مضمون بتاتا ہے کہ اس حالیہ حملے کے بعد بھی یہ الزامات دہرائے گئے۔ لیکن کیا مضمون ان الزامات کی تائید کرتا ہے؟ کوئی ٹھوس ثبوت؟ یہاں تھوڑی سی پیچیدگی ہے۔ مضمون کہتا ہے کہ بھارت تو ان الزامات کو مسترد کرتا ہے، اور آزاد ذرائع کا حوالہ دے کر مضمون یہ بھی کہتا ہے کہ خاص اس حملے یا عمومی طور پر بھی بھارتی ریاست کے براہ راست سرپرستی کے ٹھوس شواہد ملنا وہ مشکل ہیں، انکنکلوزیو ہیں۔ وہ بھارت سے مدد مانگتے رہے ہیں، اور یہ بات بھی ہے کہ افغانستان میں BLA کے مبینہ ٹھکانے ہیں، تو اس سے صورتحال مزید الجھا جاتی ہے۔ الزامات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ یعنی الزامات ہیں، شواہد پر سوالیہ نشان ہے، لیکن یہ خود ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بالکل، اور ان حملوں کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے خوف و ہراس۔ جی، اور بین الصوبائی تعلقات بھی خراب ہوتے ہوں گے، لوگ سفر کرنے سے ڈرتے ہوں گے۔ یقیناً، اور حکومت کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ سیکیورٹی بڑھا دی، آپریشن شروع کر دیا۔ لیکن کیا یہ کافی ہے؟ مضمون کیا کہتا ہے؟ مضمون یہی سوال اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جڑیں گہری ہیں، معاشی پسماندگی ہے، سیاسی محرومی کا احساس ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے شکایات ہیں۔ تو تجزیہ یہ ہے کہ صرف سیکیورٹی آپریشن سے شاید بات نہ بنے، بنیادی مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو جولائی 2025 کا واقعہ ہے، یہ بلوچستان کی ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر دکھاتا ہے۔ اس میں مقامی شکایات بھی ہیں، نسلی تناؤ بھی ہے، اور یہ بیرونی مداخلت کے سنگین الزامات بھی، سب آپس میں گڈمڈ ہیں۔ بالکل، اور یہ مضمون ایک اہم سوال چھوڑ جاتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہ بلوچستان میں اگر پائیدار امن لانا ہے تو کیسے لایا جائے؟ مقامی لوگوں کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کو حل کرنے، اور یہ جو مبینہ بیرونی مداخلت ہے اس سے نمٹنے، ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے، یہ اصل چیلنج ہے۔
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play